اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وکانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ذریت یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسی گواہی چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے یا کماتے ہو، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پہلا پارہ مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے پارے کا آغاز ہوگا، لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ پاروں کی تقسیم بعد میں کی گئی ہے، یعنی آسانی کے لیے۔ آسانی یہ کہ اگر روزانہ ایک پارے کی تلاوت کی جائے تو مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے 30 پاروں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ بعد کے زمانوں میں ہوئی ہے۔ علماء نے کی، مفسرین نے کی، یا جو قرآن مجید کے ماہر ہیں، تاریخ کے، زبان کے، انہوں نے آسانی کے لیے کر دی کہ تاکہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو تو مہینے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ جب میں نے یہ کہا کہ ایک پارہ مکمل ہو گیا تو یہ ایک آسانی سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم دوسرے پارے کو انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت موضوع چل رہا ہے وہ موضوع قوم یہود کے حوالے سے ہے خاص طور پر، اور قوم نصارہ کے حوالے سے، اس لیے کہ وہ بھی الہامی مذہب کے دعوے دار تھے اور پیغمبروں کو ماننے والے تھے، اور چونکہ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں، تحریفات ہوئی، وہ اسی پر ہی ایمان رکھے ہوئے تھے، اور اپنے اسی نسلی تفاخر اور نسبی تفاخر کی وجہ سے وہ اسی دائرے میں بند تھے۔ اللہ بار بار ان کو یہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دین وہ ہے کہ جو پیغمبر لایا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور یہ وہی اصل اور حقیقی تعلیمات ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی کے دعوے دار تھے۔ تو یہاں پر اسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 140، اب اس میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہود کا کہنا یہ تھا، اور اسی طرح نصارہ کا، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی، لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے تو بہت پہلے ہیں، تو ان کے لیے بھلا یہ الفاظ کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اس شخصیت کے لیے کہ جو ہمارے زمانے سے بہت پہلے آئی اور چلی گئی، اب ہم ان کو اپنے فرقے یا اپنے مسلک یا اپنے گروہ سے منسوب کریں کہ وہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، یا فلاں امام کا یا فلاں عالم کا جو آج سے 1000 سال پہلے 500 سال پہلے گزر گئے، اب ان کو ہم اپنے اس مسلک سے جو ہمارے اپنے علاقائی طور پر پیدا ہوئے یا ہمارے مدارس سے پیدا ہوئے، اب ہم کہیں کہ وہ ایسے تھے یا اس مسلک پر تھے، تو وہ بات تو درست نہیں بیٹھتی۔ اسی طرح اگر وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ عقائد کے جن میں ملاوٹ ہو گئی، تو قرآن مجید اسے تاریخی جھوٹ اس کو قرار دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے میں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے، ہزار سال، 2000 سال، یہ اس طرح ڈیفرنٹ مدت بنتی ہے، 3000 آپ گزر گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا زمانہ دیکھا جائے تو وہ کم تقریباً کوئی 1500 سال وہ بن جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ اور پھر عیسیٰ کا کتنا فرق ہو جاتا ہے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً کوئی 500-550 سال پہلے کے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بعد میں آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مسلک سے یا اپنے گروہ سے منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تاریخی طور پر ہی یہ بات غلط ہے۔ تورات اور انجیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مواحد قرار دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مواحد ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو رد کر دیا اور اس بات کو اس طرح بیان کر دیا کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو، اللہ جانتا ہے؟ تو واضح بات ہے کہ اللہ جانتا ہے، یہ بات تو سب مانتے ہیں، چونکہ خدا کو ماننا تو سب مذاہب میں ہے نا، یعنی خاص طور پر الہامی مذاہب وہ تو خدا کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے۔ خدا کے بارے میں تو عقیدہ وہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اب یہ جو بات ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے کہ جو شہادت ہے اس کو چھپاتا ہے۔ اب یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے اس آخری دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے، کیونکہ ان کے پاس تو ثبوت موجود تھے، دلائل موجود تھے، پہلے کتابوں میں سب کچھ بیان کیا گیا تھا، رسول اللہ کی نشاندہی اور آپ کی نشانیاں سب کچھ بیان ہوا۔ یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس پر کبھی تفصیل سے اس طریقے سے بات کریں گے کہ میں آپ کو گزشتہ الہامی کتب سے حوالے نکال کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ موجود ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ قرآن نے اس کے لیے مصدق کا لفظ استعمال کیا کہ یہ تصدیق ہے، مصداق ہے۔ قرآن، یہ پیغمبر ان بشارتوں کے مصداق ہیں، ان خبروں کے مصداق ہیں کہ جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ گواہی دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گواہی کو چھپا لیا، اور گواہی کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے تو آپ کو اس پر گواہ بنایا تھا، اللہ نے آپ کتاب میں اس کا ذکر کر دیا، پیغمبروں نے اس کا ذکر کیا، اور پیغمبروں نے تم سے اس پر عہد لیا، لیکن اس کے باوجود پھر تم، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو انسان اپنے بچوں کو جانتا ہے۔ یعنی بچوں کے بارے میں بھی کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی بچے ہو جائیں، اس بارے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر یہ ان کو بتایا کہ بھئی یہ اس طرح تم ان کو پہچانتے ہو۔ تو یہ اس بات کو چھپا رہے ہیں، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے جو ان کو دینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بڑے یعنی دل دہلا دینے والے اور خبردار کر دینے والے الفاظ ہیں۔ جب اللہ یہ کہے نا میں غافل نہیں ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہے، تم جو منصوبے بناتے ہو چھپ کر، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یا تم یہ کہتے ہو کہ بھئی کیوں مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرتے ہو، یہ کل اللہ کے ہاں ہمارے ہاں ہم پر حجت کریں گے، یعنی اس کو دلیل بنا کر خدا کی بارگاہ میں، یعنی اتنی عقل ماری جاتی ہے۔ خدا جو علیم و خبیر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو مزید ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ اب جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 141، یہی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی غالباً 133 ہے، 134 بالکل سیم یہی آیت، یہی الفاظ 134 اور اب 141 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یعنی یہی فرمایا کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ اب امت گزر گئی یعنی یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت یعقوب ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تمہیں دین دیا ہے، تمہیں اس کا اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اس کا پیروکار بننا ہے۔ یہاں پر کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں چلنی، کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اعمال ہے، ایمان اور عمل، یہ ہے سودا جو رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے، اسی کی بنیاد پر ہی تمہاری بخشش ہونی ہے اور تمہاری مغفرت ہونی ہے۔ یہی بات یہاں پر پھر دوبارہ، اب یہ دوبارہ کیوں بات کہی جاتی ہے؟ یہ بھی ایک خوبصورتی کلام کی ہوتی ہے کہ بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تکرار ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ تکرار تو انسان کی سماعت پر بوجھل بھی ہوتی ہے، قرات پر بھی بوجھل ہوتی ہے، پڑھنے پر بھی، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ جب تکرار کرتا ہے تو خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سورۃ الرحمن پڑھ کر دیکھیے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سے پہلے سورۃ القمر کو دیکھیے، اس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب یہ الفاظ بار بار آتے ہیں نا، سورۃ الرحمن میں تو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن دیکھیے کہ اس تکرار سے کوئی بوجھل پن نہیں طبیعت میں پیدا ہوتا، بلکہ مزید انسان کا تجسس پیدا ہوتا ہے، مزید انسان کا تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ خوبصورت انداز ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی آیت جو 134 میں اور پھر 141 میں دوبارہ بیان کیا، آپ دیکھیے کہ یہ گویا کہ وارن کرنے کا طریقہ ہے، انداز ہے، کہ پھر ایک دفعہ اس بات کو بیان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد، یہ تو بہت بڑا فخر بن جاتا ہے نا۔ لیکن ہمارے ہاں تو کسی بزرگ کی اولاد ہونا، وہ انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، اور اس بنیاد پر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ ان کے پاؤں میں گرے پڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہود تو پھر بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس چیز نے ان کے اندر کتنا نخوت اور تکبر پیدا کر دیا کہ یہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اس بنیاد پر کہ بھئی جس طرح دنیا ہماری ہے اسی طرح جنت بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، ہماری ہی لڑی سے اور ہماری ہی نسلوں سے ہی پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے برتری کی، اور انسان اس طریقے سے دنیاوی مفادات کو سمیٹتا ہے اور اسی پر قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں آخرت میں بھی میں
اسی طرح ہی جنت میں چلا جاؤں گا جس طرح دنیا میں مجھے پروٹوکول ملتا ہے، آخرت میں بھی اسی طرح پروٹوکول ملے گا۔ اب قرآن پاک نے اسے رد کر دیا۔ قرآن نے یہ بات بیان کر دی کہ ہر امت اپنے اعمال سے بندھی ہوئی ہے، شرط مشروط، یہ اب ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ عمل ہے تو اسی کے ساتھ ہی نجات ہے، یعنی جو وراثتی نجات ہے نا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بالکل غیر عقلی تصور ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک چیز کو دنیا میں آپ دیکھ لیجئے ڈیزرو نہیں کرتا، تو اس کو کیسے کسی بڑے عہدے پر بٹھایا جا سکتا ہے؟ ڈیزرو نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اس کو ایسے دے دیا جائے کچھ؟ تو یہ تو خدا کا قائم کردہ ایک قانون ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہ جو اس نے کمایا، جو اس نے کوشش کی، اس کے مطابق اس کو صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، اس کو مزدوری ملے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات جو سمجھنے والی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف، علماء، فقہا اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ایک سٹرگل ہے، ان کی ایک محنت ہے، دن رات کی محنت ہے۔ محدثین کی محنت دیکھ لیں، انہوں نے محنت کر کے ایک مقام کو حاصل کیا۔ ہم محنت کرنے کے بجائے ان کی محنت پر اتراتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری محنت ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی کی دولت پر، کسی کے اعمال پر، کسی کے علم پر اترانا اور فخر کرنا، تو اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ عقلی طور پر یہ بات کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پر قرآن پاک نے اسی بات کو ہی بیان کر دیا اور اس پر یہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے دوسرے پارے، یعنی آیت نمبر 142 اور 143، یہ دو آیتیں ہیں، ان پہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور جو تحویل قبلہ ہے، یعنی پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ بھئی کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اب تحویل قبلہ کی جو حکمتیں ہیں، یہ میں چاہوں گا کہ میں اگر ایک پروگرام میں مکمل نہ ہوا تو میں دوسرے پروگرام میں بھی چاہوں گا کہ میں اسی پر بات کروں کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ حکم کیوں اترا، اس کی حکمت کیا ہے۔ تقریباً مدینے میں کچھ 16 یا 17 مہینے گزرے تھے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا تھا، اور اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اگر پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو اگلی آیات کا تعلق آپس میں جوڑیں تحویل قبلہ کا، تو وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کا پہلے قبلہ بیت المقدس بنایا قرار دیا، ایک سمت مقرر کر دی کہ اس کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرنی ہے، تو اب چونکہ ایک پوری امت تشکیل پا گئی، اللہ کے آخری نبی آ گئے، تو لہٰذا اب وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ، اب کعبۃ اللہ کو مرکزیت حاصل ہو گئی، اب وہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا، بلکہ انسانیت کا۔ مسلمان یا اسلام کسی قوم، کسی ملک یا کسی جگہ میں محدود تو نہیں ہے۔ اسلام کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر اور انسانیت کے لیے وہ میسیج اور پیغام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ کے، نسل کے، مختلف اوطان کے لوگ جو ہیں، مختلف قوموں کے، وہ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مسجدیں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عبادات ہوتی ہیں، مناسک ادا کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیے اس میں ہر رنگ کا انسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ تحویل قبلہ کی حکمتیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمایا۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ اس موضوع کو سماعت فرمائیں۔ آپ کے سوالات پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑا پرانا سوال مجھے بھیجا گیا تھا کہ جسے میں ڈیلے کرتا رہا کہ اگلے پروگرام میں اس پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ ذرا تفصیلی اس کا جواب ہے اور ذرا مشکل سوال بھی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آسان سوال ہیں یا جو آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں چھوٹے سوال، تاکہ میں ان کا جواب جلدی دے دوں۔ آپ اس پہ پھر آپ لوگوں کی طرف سے، ہماری کئی بہنوں نے یہ شکایت بھی کی کہ وقت کافی گزر جاتا ہے تو ہمارے سوال ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ ایک سوال ہے، ذرا تفصیلی اور بڑا فنی قسم کا ہے، یعنی علمی حوالے سے ہے، کہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ جو سوال ہے، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بھیجنے والے ہیں طالب علم ہیں، حمزہ ان کا نام ہے، اور وہ کافی ماشاءاللہ، میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ جو ان کے سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے سوالات ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور جہاں پہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے فوراً فون اٹھا کر واٹس ایپ پر مجھے میسج کر دیتے ہیں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس اجمال و تفصیل کے تعلق کو علم تفسیر و تاویل کی روشنی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی جسے ہم قرآنک ہرمینیوٹکس کہتے ہیں، اگر میں اس کا تلفظ صحیح کر رہا ہوں تو یہ ہرمینیوٹکس، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، یہ در حقیقت علم تفسیر یا علم تاویل اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس علم کے تحت جو متن ہے، اس یعنی جو مذہبی صحیفہ یا ادبی جو متن ہے، اس کی جو صحیح تفہیم ہے، اس سے متعلق جو وضاحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، وہ اس علم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی قرآنک ہرمینیوٹکس۔ اس پر یعنی وہ یہ سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اجمال و تفصیل جو ہے، اس کو ہم کس طریقے سے علم تفسیر و تاویل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو علم ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ متن کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی صحیح تفہیم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اہم اصول جو ہے علم تفسیر و تاویل کا، اس کو ہرمینیوٹیکل سرکل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کسی بھی متن کے جز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورے متن کا ایک اجمالی تصور موجود ہو، یعنی ایک اجمال اس پورے متن کا موجود ہو، پھر کل کی مکمل تفہیم کے لیے جز کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی بھی متن کے جز کو سمجھنا ہو، یعنی متن کے جز کو اگر سمجھنا ہو، تو پھر پورا جو متن ہے اس کا ایک اجمالی تصور ضرور آپ کے ذہن میں موجود ہو، اور پھر کل کی مکمل تفہیم کے لیے جز کی گہرائی میں پھر جانا پڑتا ہے۔ یعنی جز سورۃ الفاتحہ جز کی حیثیت رکھتی ہے، جو اجمالی خلاصہ یا اجمال پیش کرتی ہے، اسے پھر ہم ام الکتاب کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، ام الکتاب بھی ہے، اساس القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب کل کیا ہے؟ وہ پورا قرآن مجید، وہ ایک کل کی حیثیت رکھتا ہے جو تفصیل ہے۔ اب اس میں ربط، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا جو ہے وہ توحید، بندگی، ہدایت، آخرت کا جو بنیادی ابتدائی جو مفہوم ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ کس کا؟ توحید کا، ابدیت کا، ہدایت کا، آخرت کا، جو سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ پھر جب وہ باقی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو باقی قرآن اس کے ابتدائی فہم کی تصدیق اور وضاحت کرتا ہے۔ یعنی پہلے وہ یہ سمجھتا ہے نا توحید کیا ہے، ابدیت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، آخرت کیا ہے، پھر اس کے بعد ابتدائی تفہیم جو اس کی باقی قرآن پھر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کو مزید کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اجمال اور تفسیر ایک دوسرے کو
سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں وہ تمام بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں جنہیں بعد میں قرآن پھیلا کر بیان کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اجمال کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، ثنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعارف، یہ اجمال ہو گیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات اسماء الحسنہ کا پھر تفصیلی بیان ہمیں مل جاتا ہے۔ اب جب ہرمینیوٹکس کے تحت ہم اس کی تفہیم حاصل کرتے ہیں تو یہ وہ بنیادی فریم ورک ہے جس میں باقی تمام احکام و قصص اور مضامین کو پھر سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یوم جزا کا اقرار، مالک یوم الدین، یہ بیان ہو گیا۔ تفصیل کیا ہے؟ آخرت، جنت، جہنم اور حساب و کتاب، اس کا بیان، مکمل بیان، وہ قرآن پاک میں پھر اس کی تفصیل ہمیں مل جاتی ہے۔ اب علم تفسیر و تعویل کے تحت پھر تفہیم ہے۔ اس سے ایک یہ مقصدیت کو واضح کرتا ہے کہ تمام اعمال کا آخری نتیجہ کیا ہوگا، وہ پھر ہمیں تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اس میں ابدیت کا پھر بیان ہو جاتا ہے، یعنی شرک کی نفی ہو گئی، عبادت کے طریقے بتا دیے گئے، احکام شریعت کی تفصیل، یہ اس تفصیل میں قرآن پاک پھر باقی 113 پارے آپ کہہ لیجیے اس میں قرآن بیان کر دیتا ہے۔ اب علم تفسیر و تعویل میں یہ فہم دیتا ہے کہ پوری کتاب کا محور اللہ کی بندگی اور اسی سے مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آگے دیکھیے کہ صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب نبیوں کے قصے، سابقہ امتوں کے حالات، احکام، حلال و حرام، وہ سب کچھ پھر تفصیل میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ یہ اجمال ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل میں پھر نبیوں کے قصے، سابقہ امتوں کے حالات، احکام، حلال و حرام، وہ سب کچھ پھر بیان ہو گیا۔ یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ قاری کس ذہنیت سے قرآن مجید پڑھے، یعنی کس ذہنیت اور کس ارادے اور کس نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ وہ نیت کے، وہ ہدایت کا طالب بن کر، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا طالب بن کر، اور اس ہدایت کا پھر عملی اطلاق کیا ہے، وہ پھر اس تفہیم کے تحت جو میں نے بیان کیا، اس کے تحت پھر یہ سب کچھ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی سورۃ الفاتحہ کو ہم دیکھیں تو جسے کہا جاتا ہے قرآن کا خلاصہ نچوڑ ہے، وہ دعا ہے، تو اس میں اجمال ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیل پورے قرآن پاک میں، اور پھر ان میں آپس میں ایک جو تعلق ہے وہ پھر علم تفسیر و تعویل کے تحت پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال کافی دنوں سے میرے پاس موجود تھا، تو میں نے چاہا کہ آج ذرا اس سوال کو بھی میں ایڈریس کر دوں، تاکہ وہ نوجوان جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس سوال کے جواب کو سنیں اور ان کا انشاءاللہ اطمینان ہوگا۔ تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم ایک حدیث پر بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور ہماری زندگیوں سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور ایک مسکنسیپشن ہے، وہ اس حدیث سے وہ مسکنسیپشن، وہ جو ایک غلط فہم ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ حدیث یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زہد یہ نہیں کہ تم مال نہ رکھو، زہد یہ ہے کہ مال دل میں جگہ نہ پائے، یہ اصل میں زہد ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ مال سے نفرت نہیں ہے، مال انسان کماتا ہے، حلال طریقے سے کمائے، پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ نے اس کو فضل قرار دیا، اللہ نے اس کو خیر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فضل بھی فرمایا
خیر بھی فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ مال کی محبت انسان میں بہت ہوتی ہے، اور فضل بھی فرمایا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کا رزق جو اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا اس کو تلاش کرو۔ تو یہ جو ہم زہد یہ سمجھتے ہیں کہ تارک دنیا ہو جائے، انسان صوفی بن جائے، زاہد بن جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کو ترک کر دیں گے، مال کو چھوڑ دیں گے، تجارت چھوڑ دیں گے اور مالدار نہ ہوں ہم، تو یہ کوئی درجے کی بات ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، اس سے قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ مال کا ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ نہ ہو اور پھر انسان ٹھوکریں کھاتا پھرے، مانگتا پھرے، یا پھر مال نہ ہونے کی صورت میں مال کی لالچ میں ذلیل و رسوا ہوتا پھرے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کے پاس مال ہو۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ حدیث اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ مال رکھو، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے، مال کی محبت دل میں نہ رکھو، اس سے منع کیا گیا۔ مال کی محبت دل میں نہ ہو، آپ اچھا کپڑا پہنیں، اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن یہ جو نفسیات ہوتی ہے کہ مال کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، یا مال کی محبت ہی کی وجہ سے انسان خدا کو، مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، یا مال کی محبت میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا کمایا ہوا، اپنی محنت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت اور فضل کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ میرا اپنا سب کچھ ہے، کسی محسن کے احسان کو نہیں مانتا کہ یہ سب کچھ میرا اپنا ہے، میں نے کمایا، یہ میرے ہاتھوں کی محنت ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت تمہارے، رسول اللہ نے فرمایا مال کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو۔ یہ مسکنسیپشن اور یہ بدعقیدگی آپ اس کو کہہ لیجئے، غلط نظریہ کہہ لیجئے، غلط عقیدہ کہہ لیجئے، یہ انسانی فطرت کچھ ایسی ہے کہ توازن رکھنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اعتدال میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان ڈولتا رہتا ہے، کبھی اس ایکسٹریم کبھی اس ایکسٹریم۔ اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان توازن میں رہے، اعتدال میں رہے، ڈاما ڈول نہ ہو، کبھی اس انتہا پر اور کبھی اس انتہا پر یہ نہ ہو۔ یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہ کام اگر زیادہ شدت کے ساتھ کروں گا تو مجھے اس میں زیادہ اجر ملے گا، مجھے خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ نہیں، قرآن کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام کہتے نہیں، خدا کا قرب اسے ملتا ہے جتنا خدا نے کہا اتنا کرو۔ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یہ جو ایگزیجریشن کی جاتی ہے، جو درجہ جس چیز کا ہے، جو مرتبہ جس عمل کا ہے، اس کو وہیں پر رکھو، اس کو آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مال کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ مت بھول، لینا مت بھول، دنیا سے اپنا حصہ لے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اچھا کر جیسے اللہ نے اچھا کیا، یعنی تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح اچھائی کر، اور زمین میں فساد کرنے کا جو ارادہ ہے، چاہت ہے، یہ نہ رکھ۔ زمین پہ حسن پیدا کر، زمین پہ امن لا، اگر تیرے پاس مال ہے، وسائل ہیں، تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا کو مردود کہہ دیتے ہیں، دنیا کو نعوذ باللہ خنزیر کہہ دیتے ہیں، سور کہہ دیتے ہیں، دنیا قابل رد ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ بس بات سادہ اور اتنی سی ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ تم مال سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ، خرچ کرو، اچھی زندگی گزارو، لیکن اس مال کو اپنے اندر نہ رکھو، اس کی محبت کو اپنے دل میں مت بٹھاؤ۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب دو کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ جو اعلیٰ عرفہ چیز ہوتی ہے اس کو چنا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک طرف مال ہے لیکن مال کے کمانے کا راستہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے، تو واضح بات ہے کہ آپ
جو اخلاقی قدر ہے، ایمانداری، آپ اس کو اختیار کریں گے۔ یہاں پر آپ مال کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس کا جو کمانا ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، انفیئر مینز ہے، آپ اس کو ترک کر دیں گے۔ آپ اخلاق کی طرف جائیں گے، ایمانداری کی طرف جائیں گے، ویلیوز کی طرف جائیں گے۔ یہاں تو ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو آپ اختیار کریں۔ ہاں، جب ایمانداری سے مال مل رہا ہے وہ تو پسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو مال کرپشن سے نہیں، بے ایمانی سے نہیں، ایمانداری سے، شرافت سے اور اصول کی پاسداری سے ملتا ہے تو سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے، پیشہ اختیار کیا۔ کتنے انبیاء تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درزی تھے، کوئی کسی پیشے سے وابستہ تھا، کوئی لوہے کا کام کرتا تھا، صنعت و حرفت کا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مال اٹ سیلف برا نہیں ہے، اس کے کمانے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں اچھا عطا کر، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں اچھا عطا کر۔ دنیا میں اچھا اور آخرت میں اچھا، پہلے دنیا پھر آخرت۔ جہاں پہ مذمت کی ہے، مذمت اس نظریے کے اور اس عقیدے کی ہے کہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی پھر زمین پر مال دولت اس کے لیے فساد پھیلاتے ہیں، تباہ و بربادی لاتے ہیں صرف مال کے لیے، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اقدار ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے مال کمانا اور دنیا کو ترجیح دینا، اس کی مذمت کی۔ آخری ایک حدیث سنا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، جو میں اب آپ کو حدیث سنانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے، جو ڈسٹ بن ہے، فرمایا کہ وہ کونا، وہ جگہ تمہاری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی مال و اسباب اور جو کچھ دولت ہے، فرمایا کہ اس سے وہ جگہ کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ جو آخرت پر پھر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اس مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔